السلام علیکم سامعین، 11 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 1 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے رسالۃ الاوائل کا درس۔ یہ درس ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں ہوا ہے۔ ہم ایک طالب علم کی عبارت پیش کر رہے ہیں اور حضرت محتم صاحب شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ خطاب بھی پیش کر رہے ہیں۔ خطاب گرچہ کم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے یہ دونوں حضرات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تلامذہ تھے اور علامہ اکبر شیخ کشمیری کی تلامذہ تھے۔ مولانا اسلام صاحب سعادپوری سے شرح معانی میں آثار پڑھیں گی۔ باقی کتنے اساتذہ میرے وہ سب شیخ الاسلام مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تلامذہ ہیں۔ مولانا فخر حسن صاحب مولانا بانی رحمۃ اللہ، مولانا فخر الدین صاحب الگ ہیں، مولانا فخر حسن صاحب جمہوری ضلع مراد آباد کے تھے۔ ان سے میں نے شمائل ترمذی جلد ثانی، ابو داؤد اور شیخ بیدانی کی کتابیں پڑھی اور مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نسائی شریف اور ان کی کتاب بقیہ ترمذی ہو گئی، ابو داؤد ہو گئی، نسائی ہو گئی، ابن ماجہ حضرت مولانا قاری محمد نقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور وقتین مولانا میران صاحب اور مولانا محمد زبیر صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابو داؤد شریف مولانا ڈاکٹر حسن صاحب سے، مولانا ڈاکٹر صاحب نے کئی کتابیں پڑھی، ابو داؤد شریف مکمل، ترمذی شریف جلد ثانی اور شمائل ترمذی اور موقوف علیہ مساقی سورۃ مفسر بیدانی سے خاص خاص یہ تو سند ہو گئی دار دیوبند کی۔ اس کے علاوہ حدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات کی اجازت حاصل ہے جو کل صبح انشاءاللہ سامنے پڑھی جائے گی اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب رضی اللہ عنہ کی سند بھی حاصل ہے، مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے تعلیم کی اجازت حاصل ہوئی ہے۔ شیخ محمد آفندی جو ترکی کے عالم ہیں، ان سے بھی ہم لوگوں کو حدیث کی سند حاصل ہے اور علامہ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مولانا احمد حسن صاحب مخلوقی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ساتھی مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جن کا مدرسہ ابواب مدرسہ جامع والا ان کا قائم کیا ہوا ہے۔ ان کے ایک شاگرد اس سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن بنارس میں اعتکاف کی حالت میں ہمارے مولانا ابراہیم اپنے کے ساتھ ملاقات میں پڑھی۔ انہوں نے ٹیلی فون سے ان سے رابطہ کیا تھا اور دوسرے لوگوں کی اجازت دی حدیث۔ اس طریقے سے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے بھی سند حاصل ہے، مولانا مصطفیٰ ابوظہبی کے طریق سے بھی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا مبین صاحب اور علامہ شبیر الرحمانی کے دوسرے سند ہے۔ یہ سندیں مطلب کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان کا حق یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے کو حاصل صلاح رکھا جائے